بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دن اللہ کہہ رہا ہے، یہ محاوراتی ترجمہ ہے، یومئذ عن النعیم، سب سے بڑی نعمت کے بارے میں۔ اللہ نے ہمیں نعمتیں کتنی دی ہیں، اگر ہم گننے بیٹھیں تو ہم لا تحصوها ان تعدوا نعمت اللہ، کیا کہا اللہ نے؟ اگر تم نے اللہ کی نعمتوں کو تعدو، عدد کرنا شروع کیا، گنتی کرنا شروع کیا، لا تحصوها، تو اسے گن نہیں سکتے۔ تو بس نعمتیں تو گنی نہیں جا سکتی، اور اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں سب سے بڑی نعمت کے بارے میں سوال کروں گا۔ محفل میں طالب علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر پیپر آؤٹ ہو جائے، پیپر لیک ہو جائے تو پھر پیپر کینسل ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے صاحب۔ وہ کسی نے پیپر کسی استاد نے لکھتے ہوئے کسی کو بھیج دیا اور معلوم ہوا وہ پھیل گیا، تو اب پیپر اس دن نہیں ہوگا جس دن کا اعلان ہوا تھا، اب نیا پیپر بنایا جائے گا کیونکہ یہ پیپر آؤٹ ہو گیا۔ سوال اگر آؤٹ ہو جائے تو طالب علموں کو آسانی ہو جاتی ہے۔ جی آج کا تو جدید تعلیم جدید اتنا زوال کا شکار ہے، اور اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ میں تم سے 4 سوال کروں گا۔ پیپر آؤٹ ہے اللہ کی طرف سے، پہلے سے بتا دیا ہے، تیاری کرو۔ یہی سوال آئیں گے۔ سب سے پہلا سوال ان سنک، بتاؤ اپنی عمر کہاں گزاری، عمر کہاں گزاری۔ سب سے سستی چیز معاشرے کے اندر عمر ہو گئی ہے، جو سب سے مہنگی شے ہے وہ معاشرے نے سب سے سستا کر دیا ہے۔ یعنی ہمارے نزدیک پیسہ اہمیت کا حامل ہو گیا، ہمارے نزدیک گاڑی اہمیت کی حامل ہو گئی، یہ مہنگے مکان ہمارے نزدیک اہمیت کے اور قیمت کے حامل ہو گئے، لیکن سن، عمر، زندگی، اس کی قیمت نہیں رہی۔ میں فلاں حضور سے، میں فلاں شاہ عزیز سے پوچھوں آپ کی عمر کتنی ہے، فرمائیں گے 70 سال۔ حضور آپ کی کتنی ہے؟ 50 سال۔ بھائی آپ کی کتنی عمر ہے؟ 40 سال۔ ہم 40 سال، 70 سال، جی 50 سال بتاتے ہیں نا۔ تو لکڑ، پتھر اور لوہا تو بڑے بڑے باٹوں میں تولا جاتا ہے، سونا تو بڑے باٹوں سے نہیں تولا جاتا، ہیرا تو بڑے باٹوں سے نہیں تولا جاتا۔ لکڑ تولنے کے لیے تو اتنے بڑے بڑے ترازو ہوتے ہیں، بڑے بڑے باٹ، 1 ٹن کے اور 1 من کے باٹ ہوتے ہیں جی۔ لیکن جب سونا تولا جا رہا ہوتا ہے تو گراموں میں تولا جاتا ہے نا، ماشا، گرام، جی تولا، اس میں سونا تولا جاتا ہے۔ تو جتنی قیمتی شے ہوتی ہے اس کا پیمانہ بھی اتنا ظریف ہوتا ہے۔ اگر میرے نزدیک میری عمر کی کوئی قیمت ہے تو یہ کیوں کہتا ہوں کہ میں 70 سال کا ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہتا کہ اتنے کروڑ، اتنے لاکھ، اتنے ہزار، اتنے 100 دنوں کا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی کو خود نہیں پہچانا، میں اپنے آپ کا خود ہی قائل نہیں ہوں، میں اپنی قدر خود ہی نہیں پہچانتا، تو پھر دنیا کیا پہچانے گی؟ جب سوال لمحے لمحے کا ہونا ہے تو پھر مجھے لمحے لمحے کا جواب بھی تیار کرنا ہوگا۔ قیامت میں سوال ہوگا ان سنک، بتاؤ تم نے عمر کہاں گزاری۔ دوسرا سوال ہوگا ان شبابک، بتاؤ جوانی کہاں گزاری۔ اچھا جوانی بھی تو سن میں آتی ہے، زندگی میں آتی ہے، لیکن نہیں، معصوم فرما رہے علیحدہ سے جوانی کا سوال ہوگا۔ نہ بچپنے کے لیے اللہ اتنا ہماری طرف متوجہ ہے، بچے سے تو اللہ بات ہی نہیں کرتا، مجھے بچے معاف کریں، شریعت بولتی نہیں ہے بچوں سے۔ 15 سال تک خوب عیش کرے، اس کا یہ بھی مطلب ایک نہیں ہے کہ کسی کا شیشہ توڑ کر آ جائے، وہ پھر ابا کو بھرنا پڑیں گے پیسے۔ لیکن مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے 15 سال تک جی، لڑکی کے اوپر 9 سال تک اللہ کی طرف سے شریعت بات ہی نہیں کر رہی، بچے سے تو اللہ بول ہی نہیں رہا، اور بوڑھوں سے بھی اللہ بولنا کم کر دیتا ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، اشاروں میں پڑھ لو۔ اللہ بوڑھوں سے بھی بات کرنا کم کر رہا ہے۔ مکمل جس سے بات کرتا ہے اسے جوان کہتے ہیں، جوانی مکمل اللہ کا مخاطب ہے۔ ان شبابک، بتاؤ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری۔ میرے معصوم امام کے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک جوان کا سامنا ہوا، حضرت نے اس سے پوچھا کون ہو؟ کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ حضرت نے فرمایا کرتے کیا ہو؟ کہتا ہے میں آپ کا شیعہ ہوں۔ حضرت نے فرمایا کرتے کیا ہو؟ کہنے لگا کچھ نہیں کرتا، فارغ ہوں۔
حضرت نے فرمایا مجھے اپنے اس شیعہ جوان سے نفرت ہے جو کچھ نہ کرتا ہو. فارغ رہنے والا جوان اہل بیت کو پسند نہیں ہے. ادھر بیٹھے ادھر کھڑے ہوئے 4 گھنٹے تک وہاں بیٹھے باتیں کرتے رہے, 6 گھنٹے تک اس ٹھیے پر تھے, پھر اس کے بعد پیٹ نہیں بھرا تو پھر فلاں ہوٹل کے اوپر ذرا چائے پینے چل جاتے ہیں. فارغ جو رہتا ہو وہ جوان اہل بیت کو پسند نہیں ہے. ایک ایک لمحہ مجھے خوشی ہوتی. ابھی میں خان صاحب کی فیملی کے بعض بچوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا رستے میں, تو معلوم ہوا کہ جی فلاں ڈاکٹر ہو گیا ہے, فلاں ڈاکٹر ہو گئی ہے, اور اس طرح سے ماشاءاللہ مسلسل پڑھائی کا ماحول ہے. تو میں سب جوانوں سے گزارش کروں, محفل تو میں بکھاری میں پڑھ رہا ہوں مگر بکھاری کے لیے نہیں پڑھ رہا. ویڈیو بن رہی ہے, نہ جانے کہاں کہاں تک بات جائے گی, اور آپ کے توسط سے اگر دنیا کے اس کونے میں بات چلی جائے تو محفل قبول ہو گئی نا. یہ محفل کا ایک رنگ ہے نا. جوانی انتہائی قیمتی دورانیہ ہے. جوانی کو اگر مولانا علامہ ذیشان حضرت جوادی فرماتے ہیں کہ جب بچپنا پہاڑ کا یہ دامن, توجہ ہے, بچپنا پہاڑ کا یہ دامن, بڑھاپا پہاڑ کا وہ دامن, اور جوانی پہاڑ کی چوٹی. جب سر بلند کوئی نظر آ رہا ہو تو وہ جوان کی کیفیت ہے جی. اور جب جوان کوئی محفل میں, مجلس میں, نماز میں, صف میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے زمین پہ کچھ نظر آ رہا ہے. آسمانی فرشتے کہتے ہیں یا اللہ زمین پہ ستارہ چمکتا نظر آ رہا ہے. آواز آتی ہے یہ ستارہ نہیں ہے, یہ ایک جوان ہے جو اپنے جذبات کو چھوڑ کر میری یاد میں کھڑا ہوا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. ان سنک, سن کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان شبابک, جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. تیسرا سوال ہوگا ان مالک, مال کہاں سے کمایا, یہ پیسہ کہاں سے آیا جی. پاکستان کے اینٹی کرپشن, پاکستان کے FBI کے لوگ تو بعد میں پوچھیں گے, ان سے تو اللہ پوچھے گا جی. خود ان سے اللہ پوچھے گا, لیکن ہم سب سے جو پوچھے گا وہ اللہ پوچھے گا. کسی سے, کسی ادارے سے بچنے چھپنے کے 50 راستے نکال لیے ہیں لوگوں نے کہ اپنے مال کو چھپایا جا سکتا ہے, اپنے مال کو دبایا جا سکتا ہے, مگر اللہ سے کیسے چھپاؤ گے. اللہ قیامت میں مال کے بارے میں پوچھے گا, یہ مال کہاں سے کمایا. خان صاحب کیا کرے, ہر دوسرا جوان کہتا ہے سرکاری نوکری دلوا دیجئے. میں نے لڑکوں سے پوچھا بھائی کیا مولانا سی وی نوکری نہیں ہے, کہاں نوکری, کیا کرو, کیا چاہتے ہو, سرکاری نوکری دلوا دیجئے. سرکاری نوکری جو اس وقت چاہتا ہے نا, وہ چاہتا ہی ہے کہ وہ حرام کھائے. سرکاری نوکری کا دوسرا نام حرام خوری. علی کے چاہنے والوں کو اللہ نے نوکر بننے کو پیدا نہیں کیا, سردار بننے کو پیدا کیا جی. ہاں تم ڈائریکٹ 17ویں گریڈ کے افسر لگ سکتے ہو تو سرداری ہے. پہلی نوکری تمہاری 17ویں گریڈ سے شروع ہو رہی ہے تو پھر یہ سرداری ہے. جوانوں سے بات کر رہا ہوں. اور اگر تم حرام کھانے کے لیے, رشوت کھانے کے لیے صبح 8 بجے آفس شروع ہوگا, یہ 12 بجے پہنچیں گے. 5 بجے تک انہیں بیٹھنا تھا, یہ 3 بجے اٹھ کے آ گئے. تنخواہ پوری لیں گے اور تنخواہ سے بھی زیادہ کچھ لیں گے, اور پھر اتنے حرام خور ہیں اور اتنے اللہ کے نافرمان ہیں کہ رشوت کے پیسے سے مکان بنا کر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی. حرام کے پیسے سے مکان بنا کر, بھائی آپ کیوں خفا ہو رہے ہیں, آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جی 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 کاروبار کرو بچوں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, یا سرداری کرو نوکری میں یعنی افسر لگو, اور یا پھر کاروبار کرو. کاروبار سردار ہوتا ہے, کاروباری سردار ہوتا ہے, نوکر پیدا نہیں کیا. جوان, مال, مال کہاں سے کمایا. یہ جو حرام لقمہ میرے اور آپ کے گردن سے خدا نخواستہ ہمیں اللہ بچائے, یہ ہمارے اگر گردن سے اتر کے پیٹ میں چلا جائے گا نا, یہ بڑے کام دکھائے گا. بڑے کام دکھاتا ہے یہ حرام مال. ناراض ہو رہے ہیں, آپ سے پوچھ رہا ہوں, ناراض ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے تو گردن ہلائیے تھوڑی سی جی. یہ جو حرام لقمہ ہمارے حلق سے اتر کے پیٹ میں جاتا ہے, یہ بڑے کارنامے دکھاتا ہے. مولا حسین نے کربلا میں 3 خطبے دیے, کوئی یزیدی لشکر سے مولا کی طرف نہیں آیا. تو تیسرے خطبے پہ امام نے فرمایا مجھے پتا ہے میری باتوں کا اثر تم پہ کیوں نہیں ہو رہا, مجھے معلوم ہے میری باتوں کا اثر تم پر اس لیے نہیں ہو رہا کہ تمہارے شکم حرام مال سے بھرے ہوئے ہیں.
ان مالک پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا. خدا کے واسطے میں علی کے چاہنے والوں سے آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلاؤ, اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلاؤ. اس کے بہت برے نتیجے ہیں, اس کے بہت برے نتیجے ہیں. خطرناک نسلیں خراب ہوں گی حرام کھانے سے. تیسرا سوال. چوتھا سوال بھی بتا دوں؟ نہیں, اتنا گھبرا گئے کہ پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. پہلا سوال سن کہاں گزارا, دوسرا سوال جوانی کہاں گزاری, تیسرا سوال مال کہاں سے کمایا, اور چوتھا سوال لازمی سوال ہے. پیپر میں ہوتا ہے نا کہ یہ 10واں سوال لازمی ہے, دوسرا سوال لازمی ہے. اگر یہ سوال نہیں جواب دیا تو گویا تم نے بہت سارے سوالات صحیح بھی کیے ہوں تو نمبر کٹ سکتے ہیں, اور اگر یہی صحیح دے دیا تو بہت سارے کمزور جواب بھی تھوڑے بہت ٹھیک کر لیے جائیں گے, پروموٹ ہو جاؤ گے, آگے بڑھا دیے جاؤ گے. اور وہ لازمی سوال کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں ان حبنا اہل البیت, ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال کیا جائے. اللہ کی سب سے بڑی نعمت, سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت وہی ہے جو غدیر میں اللہ نے تمام کر دی. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے دین کو تمام کر دیا, کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور میں نے اپنی نعمت کو کمال پر پہنچا دیا, جسے ولایت علی کہا جاتا ہے. ولایت مولا علی اللہ کی سب سے بڑی نعمت. اس کے بارے میں سب سے بڑی نعمت ولایت مولا علی علیہ السلام. آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں. میری اور آپ کی قسمت بہت اچھی ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں ہے. لوگ کہاں بیٹھے ہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے, مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے, ترقی کی راہیں کھلتی ہیں. سب سے بڑی نعمت جو اس دروازے پر بیٹھ کر, سب سے بڑی دولت جو اس دروازے پر بیٹھ کر ملتی ہے وہ ہے اطمینان قلب. دنیا چین سے سونے کے لیے پیسہ خرچ کرتی ہے, دنیا آرام سے سونے کے لیے مال خرچ کرتی ہے, اور علی والے فرش پر بھی بیٹھے ہوں تو چین سے رہتے ہیں. وہ کون سی نعمت ہے جو ہمیں مطمئن بناتی ہے؟ وہ نعمت عظمائے الہیہ ولایت علی ہے.